اگر چاند اچانک غائب ہو جائے تو کیا ہوگا؟ تصور کریں کہ آپ ایک رات ستاروں سے بھری آسمان کے نیچے کھڑے ہیں اور اچانک چاند غائب ہو جاتا ہے۔ کوئی دھماکہ نہیں، کوئی انتباہ نہیں، کوئی نہیں بتایا جاتا، بس چاند غائب ہو جاتا ہے۔ تو پھر زمین پر کیا ہوگا؟ ہماری زندگی پر؟ یہ صرف سائنس فکشن نہیں ہے، یہ ہے اصل فزکس۔ آج ہم ایک خوفناک کائناتی سوال کیا ہوگا اگر چاند غائب ہو جائے تو اس کے متعلق مکمل تفصیل فراہم کریں گے۔ باقاعدہ طور پر یہ تحقیق کے اوپر، ریسرچ کے اوپر اور نالج کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے چاند صرف خوبصورت نہیں ہے، یہ بہت طاقتور ہے۔ یہ زمین کے جھکاؤ کو مستحکم کرتا ہے جو ہمارے موسم کو پیشن گوئی کے قابل رکھتا ہے۔ یہ دریا کے لہروں کو کنٹرول کرتا ہے، اپنی کشش سے سمندر کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اس سے ہمارے پاس جو مد و جزر اکبر اور اصغر اسی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ 14ویں کا چاند پانی کو 25 سینٹی میٹر اوپر کھینچ لیتا ہے اور یکم کا چاند کی وجہ سے پانی نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ دریاؤں کے اندر جو سیلاب آتا ہے بعض اوقات وہ بھی جب چاند فل ہوتا ہے تب آتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ یہ لہریں اوپر اٹھتی ہیں۔ یہ دریا کی لہروں کو کنٹرول کرتا ہے، اپنی کشش سے سمندر کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ یہ جانوروں کے رویے اور شاید انسانوں کے جذبات کو بھی متاثر کرتا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انسانوں کی سائیکی کے اوپر فل چاند کا کتنا ایفیکٹ ہوتا ہے۔ ہر کسی کو 14ویں کی رات پسند ہوتی ہے۔ اگر چاند غائب ہو جائے تو یہ سب کچھ رک جائے گا۔ پہلا اور سب سے بڑا اثر کیا ہوگا؟ لہریں رک جائیں گی۔ سمندر کا وہ تیز اٹھنا اور گرنا جو چاند کی کشش سے ہوتا ہے رک جائے گا۔ مچھلیوں کی صنعت تباہ ہو جائے گی، ساحلی ماحولیاتی نظام مر جائیں گے، کئی جانور ایک ہی دن میں ختم ہو سکتے ہیں۔ سمندری کرنٹس کمزور ہو جائیں گے۔ یہ سمندری کرنٹس اصل میں ہوا کی لہروں کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہوا اوپر اٹھتی ہے اور جو سمندر کے قریب والے علاقے ہوتے ہیں ان کا موسم ایک جیسا رہتا ہے۔ سمندری کرنٹس کی وجہ سے اس کے اوپر جو پرندے ہیں وہ حرکت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کے کرنٹس زمین کے اوپر بھی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ پرندے اڑ سکتے ہیں۔ اصل میں یہ کرنٹس نہیں ہوتے، یہ صرف ہوا کے چینجنگ کی وجہ سے ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ عالمی موسم بہت زیادہ غیر متوقع ہو جائے گا۔ طوفان زیادہ شدت اختیار کر سکتے ہیں، غیر متوقع اور خطرناک ہو سکتے ہیں۔ چاند زمین کے محور کو ایک استحکام دینے والے کی طرح کام کرتا ہے۔ اگر چاند نہ ہو تو زمین کا جھکاؤ بے ترتیب ہو سکتا ہے۔ زمین کے ساتھ جو چاند کا جھکاؤ ہے وہ 22 ڈگری ہے۔ اگر چاند نہ ہوگا تو زمین کا جو جھکاؤ ہے وہ 85 ڈگری تک بدل سکتا ہے۔ سوچیں اگر انٹارکٹیکا سیدھا سورج کے سامنے ہو یا صحارا میں برف گرے، موسم انتہائی ہو جائیں گے۔ کچھ علاقے جل جائیں گے، کچھ برف سے ڈھک جائیں گے۔ یہ تباہی ہزاروں سال لے سکتی ہے، لیکن انسانیت شاید اتنی دیر نہ چل سکے۔ چاند سورج کی روشنی کو اپنی سطح پر منعکس کرتا ہے، جسے رات کو روشنی ملتی ہے۔ اگر چاند نہ ہو، ہر طرف مکمل اندھیرا چھا جائے گا۔ رات کے جانوروں کے لیے کوئی روشنی نہیں ہوگی۔ کچھ ایسے جانور ہوتے ہیں جو رات کے وقت باہر نکلتے ہیں اور اپنا شکار کرتے ہیں۔ اگر چاند نہیں ہوگا تو ان کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ قدیم کسانوں کے لیے بھی کوئی روشنی نہیں رہے گی، یعنی کہ ایسے کسان جو چاند کی پوزیشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں ان کے لیے کوئی سلوشن نہیں رہے گا۔ آپ نے جو چاندنی رات کے نیچے سکون محسوس کیا تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ زمین کے گھومنے کی رفتار آہستہ ہو سکتی ہے، دن لمبے ہو جائیں گے۔ خوف کے مارے انسان چاند کی طرح مصنوعی چاند بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ سیٹلائٹس جو اس کی کشش کو نقل کریں، لیکن کچھ بھی چاند کا اصلی متبادل نہیں بن سکتا، بے شک آپ جس طرح کا بھی مصنوعی چاند بنا لیں۔ چاند ہمارے ساتھ 4.5 ارب سال سے ہے، زمین کی رہنمائی کرتا ہے، زندگی کو شکل دیتا ہے، اور اگر یہ غائب ہو جائے تو ہم صرف اندھیرے میں گھوم رہے ہوں گے۔ تو اگلی بار جب آپ آسمان کی طرف دیکھیں اور وہ چمکتا ہوا چاند نظر آئے تو یہ سمجھ لیجئے یہ صرف ایک پتھر نہیں ہے، یہ ہمارا محافظ ہے، ہمارا رہنما ہے، ہمارا خاموش سرپرست ہے۔ اور اگر یہ غائب ہو گیا تو زمین کبھی ویسی نہیں رہے گی۔ چاند کو اسلام کے اندر بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، کیونکہ اسلامی طور پر جو مہینے ہیں وہ چاند کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں، چاند کی پوزیشنز کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ اگر قدرتی لحاظ سے کسی طرح سے یہ چاند غائب ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ زندگی کا اختتام ہو گیا ہے۔